مفتی تقی عثمانی صاحب کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات کریں گے ہم فقہی کتابیں کیسے پڑھانی ہیں. تو کچھ باتیں تو حضرت مفتی صاحب نے تجویز فرمائی ہیں اور کچھ باتیں میں آپ کو اپنی طرف سے عرض کروں گا جو میرا تجربہ ہے اور جو میری ابھی تک کی معلومات ہیں. تو ثانیہ والے سال میں قدوری پڑھائی جاتی ہے اور اس سے پہلے اولا والے سال میں ہمارے یہاں نور الرضا پڑھائی جاتی تھی. اب تو شاید نور الرضا میرا خیال ہے کم ہی کو مدارس والے پڑھاتے ہوں گے، ورنہ اب ثانیہ میں قدوری سے آغاز ہوتا ہے. لیکن اگر بچوں کو اولا والے سال میں نور الرضا پڑھا دی جائے تو ان کے لیے پھر قدوری کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. پہلے تو فارسیات ہوتی تھی، فارسی میں مالا بدہ پڑھا دی جاتی تھی، مسئلے مسائل آ جاتے تھے. اسی طرح کریمہ کے بعد نام حق و مسائل کی کتاب ہے، نام حق پڑھا دی جاتی تھی. تو ان کتابوں سے بچوں کو بہت سے مسائل ازبر ہو جاتے تھے. اس کے بعد ان کے لیے قدوری کو یا اس سے پہلے نور الرضا کو سمجھنا آسان ہو جاتا تھا. اور پہلے مدارس کے اندر منیت المسلی بھی پڑھائی جاتی تھی. بہرحال قدوری پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ تو قدوری پڑھانے کا مقصد جہاں مسئلے مسائل کا ان کو یاد کروانا ہے کہ انہیں مسائل آ جائیں اور مسئلے مسائل کے ساتھ ان کی مناسبت ہو جائے، وہیں اس درجے میں اس کتاب کا مقصد ان کی عبارت اور ترجمے کی مشق کروانا بھی ہے کہ طالب علم کو اس سال میں عبارت اور ترجمے کی مشق کروا دی جائے. لہذا جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ترتیب سمجھائی ہے کہ بچوں کو ہم نے کس طرح عبارت پڑھانی ہے، کس طرح ترجمہ سکھانا ہے اور عبارت پڑھنے کا طریقہ، ترجمہ کرنے کا طریقہ سکھانا ہے، جس کے لیے میں آپ کو علامت النحویہ وغیرہ کتابوں کا تفصیل سے تعارف کروا چکا ہوں. اب اس کام کی مشق اس کتاب میں ہونی ہے، لہذا ہر طالب علم سے عبارت پڑھوائی جائے، کسی ایک کو بھی عبارت سے مستثنا نہ کیا جائے. اور تلفظ کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو. عام طور پہ جو بچے حافظ نہیں ہوتے ان کے تلفظ ہے جسے ہمارے یہاں ہجا کرنا کہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہوتا. اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت میں اس درجے میں ہم بچوں کو تلفظ کی ادائیگی، ہجوں کی ادائیگی، ہجوں کا ٹھیک کرنا، اس پہ بھی خوب زور دیا جائے اور معمولی سی بھی غلطی سے چشم پوشی نہ کی جائے. یہ چشم پوشی کا دور نہیں ہے. بعض اساتذہ کہتے ہیں جی بس پڑھو، جی پڑھو پڑھو عبارت پڑھو، صحیح پڑھو غلط پڑھو، بس پڑھتے جاؤ. یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب طالب علم کو کہا جائے نا پڑھو پڑھو بس جو بھی پڑھو، اور طالب علم پڑھ دے عبارت اور استاد پھر تقریر کر دے اور اس طالب علم چلا جائے تو وہ طالب علم اس کتاب کو یاد نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ اس کی مدد سے دوسری کتابیں بھی سمجھ سکے. ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کتابیں ہیں درس نظامی کی، یہ کتابیں بہت تھوڑی تھوڑی ہیں، چند چند ہیں. یہ مکمل کتابیں نہیں ہیں، یہ ان فنون کی مکمل تیاری نہیں ہے، بلکہ صرف تعارفی اور بنیادی کتابیں ہیں. اب دیکھ لیں آپ فقہ کو دیکھ لیجئے. فقہ میں قدوری ہے، کنز ہے، شرح وقایہ ہے، ہدایہ ہے، اور بس. اور آپ دارالفتاؤں میں جاتے ہیں، آپ فقہ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو وہ تو بے تحاشا کتابیں ہیں، بہت زیادہ کتابیں فقہ حنفی کی. اور آپ میں سے جس ساتھی نے تخصص کیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ فقہ پہ کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو ہمارے ہاں متداول ہیں دارالفتاؤں میں، فقہ کے مکتبات میں. اب مثال کے طور پہ فقہ حنفی کی جو مکتبہ شاملہ میں کتابیں ہیں
وہی تقریباً 50 کے قریب ہے، مکتبہ شاملہ میں وہ 50 کے لگ بھگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ کتابیں تو ہمارے ہاں نہیں پڑھائی جاتی درسیات میں. اب اگر ہم نے طالب کو کہا کہ تم عبارت پڑھو جیسی کیسی پڑھو، سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں آتی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کو تقریر کر دی، کہا جاؤ یاد کر لو، اب اس انداز سے یہ طالب علم کبھی بھی اس کتاب سے آگے کسی کتاب کو نہیں سمجھ سکتا، اس کتاب کے بعد کسی اور کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اس انداز سے پڑھائیں جی توجہ فرمائیں جی. تو اب ظاہر بات ہے کہ ساری کتابیں تو ہم نہیں پڑھا سکتے. جب سب کتابیں نہیں پڑھا سکتے تو طالب علم میں مقصد استعداد کا پیدا کرنا ہے کہ جس استعداد کی بنیاد پر وہ بقیہ ساری کتابیں پڑھ لیں. اب آپ دیکھ لیں منطقی بھی رابعہ تک کتابیں ہیں، 4-5 کتابیں ہیں بس، اور صرف کی اور نحو کی صرف اولا میں ہوتی ہے، ثانیہ میں ہوتی ہے، صرف کی بے تحاشا کتابیں ہیں. نحو صرف رابعہ تک ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کتابیں ہیں نحو کی. اب بقیہ کتابوں سے کیسے استفادہ کر سکتا ہے اگر آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھایا جس طرح پہ ہمارے ہاں پڑھایا جا رہا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم کی عبارت میں ذرہ برابر بھی غلطی برداشت نہ کی جائے، ترجمہ اس سے کروایا جائے، مطلب بھی اسے خود کہا جائے خود حل کرو، کتاب سمجھاؤ میں. طالب علم ظاہر ہے کہ پوری طرح تو سمجھ نہیں سکے گا، نہ سمجھا سکے گا، وہ ہلکا پھلکا دال دلیا کرے گا. اب استاذ کا ذمہ ہے کہ وہ اچھی طرح کتاب کے اس سبق کو سہل کر کے طالب علم کو سمجھائے. اور میں بات آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ استاد شیخ مولانا نذیر احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ تعبیرات جو طلباء کو ہم نے دینی ہے وہ تعبیرات بھی پہلے الگ بیٹھ کے رٹ کے ذہن نشین کر کے پھر طالب علم کے سامنے آ کے بیٹھے، تاکہ اس کو تعبیر کی بھی کوئی
غلطی نہ لگے اور مشکل تعبیرات نہ ہو کہ جن کو ضبط کرنا طالب علم کے لیے مشکل ہو۔ خارجی مباحث چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قدوری میں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی شروحات، موٹی موٹی شروحات اردو میں رکھی ہوتی ہیں، لکھی ہوئی اساتذہ کے پاس، ان کو دیکھنے کی اور ان کو حل کرنے کی وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم مسئلہ اتنا سمجھانا کہ جس سے طالب علم کو کوئی اشکال نہ رہ جائے، توضیح ہو جائے اچھی طرح، یہ ضروری ہے بہرحال۔ اور مفتبی قول اگر بیان کرنے کی حاجت ہو تو قدوری پہ مفتبی اقوال کی کتاب لکھی ہوئی ہے، لیکن مفتیان کرام اس کو پسند نہیں کرتے، مفتبی اقوال کے بیان کو، اس لیے کہ فتوے میں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا کتاب میں قول کو مفتبی لکھا ہے، لیکن وہ قول ہمارے یہاں مفتبی نہیں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ادھر قدوری کی پہ کتاب آئی ہے مفتبی اقوال کی، تو اب وہ کتاب اس لکھنے والے نے اپنے ذوق کے مطابق لکھی ہے، اور وہ جس کو انہوں نے مفتبی سمجھا ہے اس کے مطابق لکھا ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ اقوال مفتبی نہیں ہے۔ تو اب ہم طالب علم کو کتاب پڑھ کے بتا دیں گے مفتبی قول یہ ہے، بعد میں اسے پتا چلے گا فتویٰ اس پہ نہیں ہے، اس پہ ہے، طالب علم پریشان ہو جائے گا۔ پھر فتوے میں بھی آپ دیکھتے ہیں اختلاف، بہت زیادہ اختلافات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلک میں علماء دیوبند میں ایک دارالفتہ کچھ فتویٰ دیتا ہے، دوسرا دارالفتہ دوسرا فتویٰ دیتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، دارالعلوم کراچی کا الگ فتویٰ ہے، منورڈ کا الگ فتویٰ ہے، ایسے ایک نہیں درجنوں مسائل ہیں۔ تو جب فتاویٰ بھی مختلف ہیں، مفتبی اقوال میں بھی اختلاف ہے، تو پھر مفتبی قول ہم بتا دیں گے تو وہ طالب علم کے لیے بسا اوقات پریشانی کا باعث بن جائے گا، اس لیے مفتبی قول نہیں بتانا چاہیے۔ دیکھیں بھائی، صاحب ہدایات تک نے، علامہ شامی نے بھی مفتبی قول بتانے کا اہتمام نہیں کیا، مسائل لے آتے ہیں، آخر میں اپنا محاکمہ کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور مفتبی قول ہر جگہ نہیں بتاتے ہیں، اور بلکہ کہیں بھی نہیں بتاتے ہیں، یا کہیں کہیں بتا دیتے ہیں تو کہ جی فلاں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے، والفتویٰ علیہ وغیرہ وغیرہ الفاظ آتے ہیں، لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتے بڑے بڑے حضرات۔ تو اور ہم تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں کہ جی فتویٰ اسی پر ہے اور یہی مفتبی قول ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ فقہی کتابیں پڑھاتے ہوئے اگر موجودہ مسائل میں کچھ فرق ہو، یا موجودہ مسائل، جدید مسائل ساتھ ساتھ طلباء کو بتا دیے جائیں کہ یہ مسئلہ ہے، پہلے ہوتا تھا، اب ہمارے ہاں آج کل یہ مسئلہ درپیش ہے، اس کے ساتھ ملتا جلتا، اور اس میں جو ہے نا وہ یہ فتویٰ ہے علماء کا، تو اگر فتویٰ بتانا بھی ہو تو ہم کسی فتوے کی کتاب، جیسے کہ ہمارے ہاں فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ہے یا وغیرہ وغیرہ فتاویٰ، تو ان میں فتوے کی کتاب میں ہم فتویٰ دیکھیں اور پھر وہ بتائیں کہ جی اس پہ یہ فتویٰ ہے، فلاں کتاب میں یہ فتویٰ اس کا لکھا ہوا، تو بہرحال اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن ثانیہ والا سال ہے، لمبی چوڑی بحثیں کریں گے، طلباء بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، متذبذب ہو جائیں گے، ان کے لیے اس کو ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ صاحب قدوری نے کتاب میں دلائل نہیں ذکر کیے، جب انہوں نے دلائل ذکر نہیں کیے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے دلائل بیان کرنے کی، بس نفس مسئلہ سمجھائیں اور اس کی توضیح تشریح کریں اور بس کافی ہے۔ ہاں اگر کہیں بہت ضروری ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، دلیل سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی تو بتائی بھی جا سکتی ہے۔ آپ غور کیجئے گا نا، اس سال میں تو ابھی دلیل سکھائی نہیں جا رہی، دلیل تو سکھائی جائے گی ثالثہ والے سال میں اصول الشاشی سے، وہاں سے دلائل سمجھائے جانے شروع ہوں گے، تو اب اگلے سال سے جا کے دلائل بتائیں تو بتائیں، اس سال میں دلائل نہیں سمجھانے۔ تاہم مصعب اتنی بات فرماتے ہیں کہ اگر کتاب کو کوئی مسئلہ مفتبی قول کے خلاف ہے تو اب بتانا چاہیے کہ مفتبی قول یہ نہیں ہے، فتویٰ اس پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اس بات پر فتویٰ ہے۔
اور فقہ اصطلاحات، بنیادی باتیں، جیسے ہمارے ہاں طالب علمی اصطلاحات کہا جاتا ہے، ہمارے استاد شیخ نذیر احمد صاحب طالب علموں کی بولی کہا کرتے تھے، ایسی باتیں ابھی ابتدائی سالوں میں ہی طالب علم کو یاد کروا دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ طلبا جو پڑھ رہے ہیں اس پر ان کا عمل بھی ہے کہ نہیں، اور اگر عمل نہیں ہے، مثال کے طور پہ وضو میں، نماز میں، دیگر مسائل میں عمل اس کے خلاف ہے، تو ان کی کوتاہیوں پہ بھی، غلطیوں پہ بھی متنبہ کیا جائے۔ اور ظاہر ہے جو طلبا مدرسے میں رہتے ہیں، استاد کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی استاد ان کے طرز عمل کی بھی نگرانی کریں، اور یہ بات بچپن سے ہی طالب علم کے ذہن میں ڈال دی جائے کہ یہ کوئی نظریاتی قسم کی چیز نہیں ہے، یہ عملی چیز ہے، پریکٹیکل کی چیز۔ اب کتاب پڑھانی ہے تو کتاب پڑھانے کا انداز کیا ہوگا؟ تو میں بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کتابیں پڑھانے کے دو انداز چلا کرتے ہیں قدیم زمانے سے۔ ایک ہے متن یاد کرنا، قدوری کا نور العزا کا متن کسی زمانے میں زبانی یاد کروایا جایا کرتا، اور دوسرا انداز ہوتا ہے خلاصۃ الباب یاد کروانے کا۔ تو قدوری کسی زمانے میں زبانی یاد کروائی جاتی تھی، وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، اور اس قافلے سے دور باہر ایک طالب علم بیٹھا ہوا قدوری زبانی یاد کرتا ہے۔ ان بزرگوں نے جب اسے دیکھا کہ قدوری کو رٹا لگا رہا ہے، تو انہوں نے اسے کہا کہ بیٹا پہلے تم قرآن پاک یاد کر لیتے اور بعد میں قدوری یاد کرتے، اس لیے کہ ابھی تمہاری جو عمر ہے وہ قرآن پاک یاد کرنی۔ تو اس بچے نے سر اٹھا کے کہا چچا کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو حافظ نہ ہو؟ تو ان کے لیے یہ بات بہت تعجب کی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ جو تمہارا قافلہ ہے کیا یہ سب حافظ ہیں؟ انہوں نے کہا 600 مردوں عورتوں پہ مشتمل یہ قافلہ ہے، اس میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو حافظ نہ ہو، اور میں قرآن پاک حفظ کر چکا ہوں اور اب میں قدوری یاد کر رہا ہوں۔ تو خیر اس زمانے میں قدوری کو زبانی یاد کرنے کا بھی اہتمام ہوا کرتا تھا، لیکن آج حافظ یادداشتیں ایسی نہیں ہیں کہ قدوری یاد کروائی جائے۔ آج تو تعلیم الاسلام یاد ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ آج دور ہے خلاصۃ الباب یاد کروانے کا۔ خلاصۃ الباب طلبا کو یاد کروانے کا شروع سے اہتمام ہو۔ مثال کے طور پہ کتاب و طہارت ہے تو وضو کے فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نماز کے فرائض واجبات سنن ہیں، ہر چیز ترتیب سے یاد کروائی جائے، اور کتاب پورے باب کا خلاصہ طلبا کو انگلیوں پہ یاد ہو۔ اب یہ کام ہم کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا مفتی ابو البابا صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، حضرت نے یہ کام بہت آسان کر دیا، اور قدوری سے لے کر ہدایہ تک تمام کتابیں مرتب فرما دی، اور ہر کتاب کے اندر خلاصۃ الباب لکھ دیا۔
ہر بحث میں شروع میں نماز کی سنتیں ہیں تو نمبر لگا دیے کہ 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر، اور ہر بحث کے شروع میں درمیان میں آخر میں وہ اس انداز سے ترتیب دے دی اور رنگوں کے ساتھ انہیں ممتاز کر دیا کہ آپ جب ایک نظر کتاب کا مطالعہ کریں گے، آپ اچھی طرح کتاب کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے اس سے خلاصۃ الباب کو خود بھی یاد کرنا آسان ہو جائے گا، سمجھنا بھی آسان ہوگا، آپ سمجھیں گے اور ذہن نشین کریں گے، پھر طلباء کو بتائیں گے، پھر طلباء سے سنیں گے۔ ایک بات میں ابھی آج ہی ایک استاد تھے تو انہیں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، جو استاذ کتاب کو ہضم کرتے ہیں اور کتاب کو ذہن نشین کرتے ہیں اور اپنے دل و دماغ میں اسے اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد طالب علم کو پڑھاتے ہیں زبانی اور اس طرح کے جیسے آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں، اس انداز سے پڑھاتے ہیں، تو وہ چیز چونکہ استاذ کے ذہن میں دل و دماغ میں اتری ہوتی ہے، وہ طلباء کے بھی ذہن میں اتر جاتی ہے۔ اور دوسری ترتیب یہ ہے کہ استاذ کتاب کو دیکھ دیکھ کے پڑھائے، کتاب کو دیکھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، دیکھتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، تو اس سے کتاب سمجھ تو آ جائے گی لیکن طالب کو وہ کتاب یاد نہیں ہوگی، استاذ کو یاد نہیں ہے تو طالب کو بھی یاد نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ طلباء کو یاد کروانے سے پہلے استاذ اسے یاد کرے، اس کا خلاصۃ الباب استاذ کے ذہن میں ہو، جب اسے یاد ہو جائے گا اب اس کے بعد وہ طلباء کو پڑھائے گا تو طلباء کے لیے بھی اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مفتی ابو البابا صاحب کو، انہوں نے قدوری سے لے کے ہدایت تک تمام کتابیں جو مکتبہ بشریٰ سے چھپی ہیں ان کے اندر یہ کام کر دیا۔ اب آپ کو محنت کی ضرورت نہیں رہی، آپ کا کام بس یہ ہے کہ مکتبہ بشریٰ والی کتاب لے لیں اور اس سے آپ طلباء کو اس انداز سے فقہ کی کتابیں پڑھائیں کہ ہر باب کا، ہر فصل کا، ہر کتاب کا خلاصہ طلباء کے ذہن میں۔ لیکن اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت مفتی ابو البابا صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے تو ارشاد الطالب کے نام سے کتاب ہے، گزشتہ سال تو میں نے اس کے ساتھ وہ پڑھا دی تھی، اس درس نظامی کی کتابیں کیسے پڑھائیں، اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کتاب بھی پڑھائی تھی، لیکن اس سال کچھ ہم نے جو وقت دے دیا اضافی قضاء و عدل والی کتاب کو، تو جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، اور یہ اب ہم پڑھ تو نہیں سکتے، تاہم میں آپ کو اس کتاب کا کچھ خلاصہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کتاب ارشاد الطالب کراچی سے چھپی ہے، السعید پبلشر اس پہ نام لکھا ہوا ہے، اور یہ کتاب میں نے تو جامع رشید کے باہر ایک مکتبہ ہے وہاں سے منگوائی تھی، لیکن ویسے مل جاتی ہے عام طور پہ۔ آپ میں سے ایک ساتھی اگر فیصل آباد کے ہیں تو اس میں اسلامی کتاب گھر فیصل آباد کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور لاہور میں مکتبہ نقوش اسلامی کا نام لکھا ہے، لیکن اس کے پاس ہوتی نہیں ہے ویسے کتاب یہ۔ تو بہرحال سرگودا مرکز البرکات کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ کتاب مل جاتی ہے، عام مل جاتی ہے، نہ ملے تو مجھے بتائیے گا، میں ایک بندے کا نمبر دوں گا، اس سے بھی آپ کو بھجوا بھی سکے گا، یہاں ہمارے یہاں دکان ہے شہر میں۔ بہرحال اس کتاب میں صاحب نے، اس نام ہے ارشاد الطالب علامہ فی ہدایت من المطالب، اس میں حضرت نے فقہ کی تمام کتابیں پڑھانے کی ترتیب سکھائی ہے۔ شروع میں بتایا کہ فقہ کے 3 بڑے عنوانات ہیں، عبادات، معاملات، عقوبات، پھر ہر ایک کی 5 قسمیں ہیں،
عبادات صلاۃ زکوٰۃ صوم حج جہاد، معاملات میں معاوضات مناکحات مخاصمات امانات ترکات، اور عقوبات میں حدود خمسہ ہیں، تعزیرات ہیں، قصاص دیت اور حد ارتداد ہے۔ اور پھر ان سے مرکب 3 عنوان بنتے ہیں، مثلا مرکب من قسم الاولی والثانی، من وجہ عبادت، من وجہ معاملہ نکاح ہے، من وجہ عقوبت، من وجہ عبادت کفارہ قتل ہے، کفارہ یمین، کفارہ زہار، کفارہ صوم ہے، اور من وجہ معاملہ، من وجہ عقوبت جیسے کہ دیت ہے۔ تو یہ فقہ کے عنوانات کا خلاصہ ہے۔ پھر آگے مصنف نے مسائل فقہ کے 3 اجزاء بیان کیے ہیں کہ فقہ کی بنیادی اکائی مسئلہ ہے، مسئلے کے 3 اجزاء ہیں، صورت، حکم اور دلیل۔ صورت کیا ہے؟ صورت مسئلہ، مسئلہ ہے کیا یہ سمجھنا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ قدوری میں صورت مسئلہ بیان کی جاتی ہے۔ اب قدوری پڑھاتے وقت آپ کو صورت اور حکم، اس کتاب سے صورت کی تقسیمات اور حکم کی تقسیمات صرف انہی کو یاد کرنا ہے، طلبا کو یاد کروا دینا ہے، تاکہ طالب علم کتاب کی صورتوں کو سمجھ جائے۔ مثال کے طور پہ مسئلہ احادی بھی ہوتا ہے، ثنائی بھی ہوتا ہے، ثلاثی بھی ہوتا ہے، رباعی بھی ہوتا ہے، خماسی سداسی ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ صورتیں بھی، لیکن عام طور پہ یہ 4 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ مسئلہ رباعیہ تک ہوتا ہے عام طور پہ، ورنہ تو کتابوں میں تساعی تک صورتیں ملتی ہیں، بیع الثمر قبل بدو الصلاح او بعدہ، یہ تساعی صورتیں ہیں، لیکن عام طور پہ جو زیادہ تر صورتیں ہوتی ہیں وہ رباعی تک۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ جب طالب علم کو بتا دیں گے نا کہ مسئلہ باعتبار وضع کے احادی ہے، باعتبار وضع کے ثنائی ہے، اب ثنائی ہے تو 2 صورتیں ہیں، اور عام طور پہ 2 صورتیں کبھی تو معکوس ہوتی ہیں، کبھی مزدوج ہوتی ہیں۔ معکوس مثال کے طور پہ طالب نے مکفول عنہ کو بری کر دیا تو کفیل بری ہے۔ اب اس کے برعکس طالب نے کفیل کو بری کر دیا تو اصیل یعنی مکفول عنہ وہ بری نہیں ہے۔ اب دونوں صورتیں معکوس ہیں الٹے۔ اب آپ نے طالب کو سمجھا دیا کہ مسئلہ سنائی ہے اور صورتیں معکوس ہیں، طالب کو ایک صورت یاد ہوگی، دوسری خود بخود یاد ہو جائے گی۔ مزدوج ہیں، جوڑی دار ہیں، ان تزوج امرأة على هذا الدني من الخل فإذا هو خمر فلها مہر مثلها، کہ یہ نکاح کرتا ہوں اس شراب کے مشکیزے پر، اور وہ سرکہ تھا، یا سرکے کے مشکیزے پر اور وہ شراب تھی، تو ہمارے مثل میں ہوگا وَإِن تَزَوَّجَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، تو اب دیکھیے گا کہ اس میں ایک بات میں آپ کو چلیں پہلے عرض کرتا ہوں۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، تو اس کا ترجمہ یہ کریں گے علی ھذا الدنی من الخل، سرکے کا مشکیزہ۔ یہ ترجمہ قدوری میں تو چل سکتا ہے، نور الرضا میں تو چل سکتا ہے، لیکن اگلی کتابوں میں نہیں چلے گا۔ قدوری کے اندر ہی طلباء کو فقہی ترجمہ کرنا بھی سکھا دینا ہے، لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ فقہی ترجمہ بھی سکھانا ہے۔ لفظی ترجمہ کر لینا، کروا لینا طلباء سے، اور فقہی ترجمہ انہیں یاد کروا دینا۔ فقہی ترجمہ کیا ہے؟ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، قیمی ہے یا مثلی ہے۔ اب اگر آپ نے لفظی ترجمہ کیا شروع سے آخر تک، ہدایت تک، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ طالب علم بس ان لفظوں میں ہی پھنسا رہے گا، ان لفظوں سے کبھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ اور اگر آپ نے طالب کو لفظی ترجمے کے ساتھ فقہی ترجمہ کروا دیا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب طالب علم اس کے بعد
کوئی اور صورت آئے گی، مطلب ایک مثلی کا آپ نے حکم بتا دیا، دوسری مثلی چیز، تیسری مثلی چیز، چوتھی مثلی چیز اس کے سامنے آ جائے گی، اور فقی بن جائے گا، خود بخود ان کا حکم نکالتا چلا جائے گا۔ ایک نیمی چیز کا حکم بتا دیا، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، سب کا حکم وہ خود نکالتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کو لفظی ترجمہ ہی کروایا صرف، تو لفظوں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو مسئلہ ثلاثی ہوتا ہے، تو اس کے اندر 3 صورتیں ہوتی ہیں، 2 مطلق 1 مفصل ہوتی ہیں، 2 مطلق 1 مفصل۔ مثال کے طور پہ کہ عبد مشترک ہے، ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا، اب اس کی 3 صورتیں ہیں، دونوں شریک موثر ہیں، دونوں موثر ہیں، ایک موثر ایک موثر۔ اب دونوں موثر یا دونوں معاصر یہ مطلق ہے، ایک موثر ایک معاصر یہ مفصل ہے۔ اب جب طالب کو یوں آپ نے بات سمجھا دی نا، مطلق مفصل کی مسئلہ ثلاثی ہے، 2 صورتیں مطلق 1 مفصل، اب اس نے ان میں سے ایک صورت کو یاد کر لیا تو باقی دونوں خود یاد ہو گئی۔ اس کے لیے کتاب کو یاد کرنا، مسائل کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور رباعی مسئلہ ہوگا تو 2 مطلق 2 مفصل، پھر دونوں متباین ہوگی آپس میں، مطلق صورتیں، اور مفصل صورتیں ایک دوسرے کا عکس ہوں گی۔ اضافت الحج الی الحج، اضافت العمرہ الی العمرہ، اضافت العمرہ الی الحج، اضافت الحج الی العمرہ۔ اب دیکھیں 2 صورتیں جو ہیں وہ باہم متباین ہے، اضافت الحج الی الحج اور اضافت العمرہ الی العمرہ، لیکن اضافت العمرہ الی الحج اور اضافت الحج الی العمرہ یہ معکوس ہیں۔ تو جب ایک بار اس کو یہ بات سمجھا دیں گے، آپ اس کے ذہن میں ڈال دیں گے کیسے ہوتے ہیں، ایک صورت اسے آ گئی نا، مثلا مفصل میں سے ایک صورت، تو باقی 3 وہ خود بنا لے گا۔ تو اب آپ نے اگر اس انداز سے اسے سمجھا دیا تو اس کے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر تدوین کے اعتبار سے بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، مبادی، مقاصد اور توابع۔ مبادی کیا ہوتے ہیں؟ اصول ہے دنیا کا۔ جو بھی کتاب لکھتا ہے، کتاب کے شروع میں تمہید ہوتی ہے، اس میں موقوف علیہ مسائل ہوتے ہیں، اس میں مبادیات ہوتی ہیں جس میں تعریف، ارکان، شرائط، اقسام وغیرہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر مقصد کی باتیں ہوتی ہیں، کتاب کی، کتاب کا موضوع بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر میں مکملات، متممات، زوائد، نواظر، خاتمۃ الباب، جنہیں توابع اور عوارض کہتے ہیں، جو مسائل شتہ، مسائل متفرقہ اور کتاب الکراہیہ وغیرہ وغیرہ عنوانوں سے فقہی کتابوں میں آتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اب جب طالب کو اس انداز سے آپ نے کتاب کے شروع میں بتا دی بات، اور پھر بتا دیا کہ یہ مبادی ہیں، یہ مسائل مقاصد کے ہیں، اور یہ توابع میں سے ہیں، پوری کتاب اسے یاد ہو جائے گی، پورا باب اسے یاد ہو جائے گا، ہر بات اس کے ذہن نشین ہو جائے گی، اور اس کے لیے آئندہ کتابوں سے استفادہ آسان ہو جائے گا۔ تو اب 9 بج گئے، میرا خیال ہے آج اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ضروری بحثیں ارشاد طالب کی انشاءاللہ صرف اس مناسبت سے کہ ہمیں فقہی کتابوں کے شروع میں ان کو ان میں سے یہ بحثیں پڑھانی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ثانوی والے طالب علم کو آپ ارشاد طالب یاد میں تھمائیں، آپ خود باتیں یاد کریں، بورڈ کے اوپر لکھ کے یا اس کی کاپی پہ لکھ کے آپ اسے دیں اور اسے سمجھائیں اور اس کو ذہن نشین کروائیں، یاد کریں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ طالب بہت تھوڑے عرصے کے اندر آسانی کے ساتھ فقہ کی کتابوں کو ازبر کر سکے گا، اور اسے کبھی بھی مسائل بھولیں گے نہیں۔ اور جو ہمارے ہاں ایک رٹا پٹا طرز چل رہا ہے، اس طرز سے تو طالب کبھی بھی کتاب کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ حاضر المرام ابھی حاضر